مجھے امید تھی کہ تم ضرور آؤ گے۔ میر حنید حال کمرے کو عبور کر کے لان کی طرف کھلنے والے دروازے سے باہر آتے ہوئے بولا، مگر یہ امید نہیں تھی کہ کسی کی پرائیویسی کا بھی خیال نہیں کرو گے، آدھی رات ہی آن دھمکو گے۔ میر حنید اپنے کرتے کے بٹن باندھ کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ آدم اس کو دیکھ کسی شیر کی طرح اس پہ چپٹا تھا اور اپنی مٹھیوں میں اس کا گریبان جگڑ چکا تھا۔ تیری ہمت کیسی ہوئی یہ سب کرنے کی؟ تجھے دو محبت کرنے والوں کو جدا کرتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ کیسی محبت ہے تیری؟ وہ اس کو بری طرح جھنجھوڑتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ آدم کی تو گویا آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ بالکل جنگجو بنا ہوا تھا، مرنے مارنے کے در پہ تھا۔ اس پر اس وقت تو گویا جیسے جنون سوار تھا کہ یا تو آج مر جائے گا یا بھی مار دے گا، جبکہ دوسری طرف میر حنید اس کے برعکس بالکل مطمئن کھڑا تھا، جیسے یہ سب دونوں کی معمول کی بات ہو۔ میر حنید کے گارڈز آدم کے اوپر گن تان چکے تھے جب میر نے ان کو کہا، کوئی بھی بیچ میں نہیں آئے گا، میں بات کر رہا ہوں، جاؤ سب اپنے اپنے کام کرو۔ میر کی گرجدار آواز پہ سب گارڈ محتاط سے ہو گئے تھے۔ انسان کو اتنا ہی بولنا چاہیے جتنا وہ بعد میں سہ سکے۔ وہ تحمل سے آدم سے گویا ہوا تھا۔ بہت پچھتاؤ گے تم نے میر حنید، میرے جانی آدم کے گھر پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر اس پہ جپٹا تھا، اب کی بار میر نے بھی بھرپور طریقے سے اس کو خود سے دھکا دے کر دور کیا تھا۔ بڑے بڑے بول مت بولو، ایسا نہ ہو بعد میں مجھ سے ہی ایکسکیوز کرنے پڑے۔ میر اپنا گریبان جھاڑتے ہوئے بولا، اور پھر کسی کو آواز دے کر اپنا موبائل لانے کو کہا۔ موبائل ہاتھ میں آتے ہی وہ ایک دفعہ پھر عاطف فشاں بنے آدم سے ہم کلام ہوا تھا۔ آؤ میں تمہیں ایک کارٹون دکھاؤں۔ وہ چہرے پہ چبھتی ہوئی مسکراہٹ لیے کہہ رہا تھا، میں یہاں کارٹون دیکھنے نہیں بلکہ تم جیسے نیچ اور سطحی سوچ کے حامل شخص کو قبر میں اتارنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ کرسی کو کک مار کے بولا، قبر میں بھی اتار دینا منع نہیں کروں گا، پہلے بس یہ ذرا میرا خود کا تشکیل کیا گیا کارٹون تو ملاحظہ فرمائیے۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی میر نے آدم کا بایاں ہاتھ تھام کے اس پہ اپنا موبائل رکھا تھا جس میں ایک ویڈیو لوڈ ہو رہی تھی۔ جیسے جیسے آدم اس ویڈیو کو دیکھتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کے اعصاب شعل ہو رہے تھے۔ آدم کے چہرے پہ واضح خفت کے آثار محسوس ہو رہے تھے، جبکہ دوسری طرف کھڑا میر حنید اس کے تاثرات کو انجوائے کرتے ہوئے بولا تھا، اب بولو کس کو قبر میں اتارو گے؟ آدم کا سارا غصہ خاک ہو کے رہ گیا تھا۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکا، اسی لیے کہتے ہیں انسان کو بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ میر کا لہجہ سرد سا ہوا۔ آدم حالی حالی نظروں سے تیسری دفعہ ایک بار پھر ویڈیو کو ری پلے کر کے حیرت اور بیچگیری سے دیکھ رہا تھا۔ میر نے آگے بڑھ کے آدم کے شانے پہ ہاتھ رکھا تھا اور پھر بہت نرمی سے بولا، انسان کے کئی روپ ہوتے ہیں، بعض اوقات جو ہم دیکھتے یا سن رہے ہوتے ہیں حقیقت اس سے ایک دم مختلف چہرہ لیے ہمارے سامنے آتی ہے۔ میرا بس اتنا قصور کہ میں نے زیون سے سچی محبت کی ہے۔ حسام کو کسی پل بھی سکون میسر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے وجود میں ایک بے چینی نے بسیرا کر رکھا تھا۔ وہ دن رات بس اپنے کیے پر پچھتا رہا تھا۔ ظہر کی اذان کی آواز سن کے آج شاید وہ زندگی میں پہلی دفعہ مسجد کا رخ کرنے کو گھر سے نکلا تھا۔ باوضو ہو کر اس نے باقاعدہ باجماعت نماز ادا کی تھی۔ دعا کے لیے اس کے ہاتھ جو بلند ہوئے تھے تو شاید واپس پلٹنا ہی بھول گئے تھے۔ مسجد میں سے نمازی جا چکے تھے، اکا دکا ہی لوگ بچے تھے۔ کیا ہوا بیٹا، کیوں اس طرح سے گڑ گڑا کے خدا سے مانگ رہے ہو تم؟ مسجد کے امام صاحب کافی دیر سے اس کو جائے نماز پہ بیٹھا دیکھ رہے تھے۔ جب اس سے رہا نہ گیا تو وہ اپنی نشست سے اٹھ کے حسام کے پاس آ کے بیٹھ گئے تھے۔ حسام نے نظر اٹھا کے سامنے کھڑے پرنور بزرگ کو دیکھ کر سلام کیا تھا۔ امام صاحب جواب دے کر حسام سے گویا ہوئے تھے، کیا ہوا بچے، کیوں اس طرح سے رو رہے ہو؟ وہ امام صاحب کا پروقار انداز دیکھ کے اپنے دل کا تمام تر بوجھ ان کے سامنے ہلکا کرنے لگا۔ بیٹا بے شک تمہارا گناہ بہت ہی بڑا ہے، اور جب تمہارا دل اپنے کیے گئے گناہ کو سچے دل سے قبول کر رہا ہے اس کا مطلب تم سے وہ رب ذوالجلال ابھی بھی روٹھا نہیں ہے۔ گناہ کر کے گناہ کو تسلیم کرنا بھی ہر کسی کے بس کا کام نہیں۔ امام صاحب میں کیا کروں، میرا دل نہیں مانتا کہ وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے بولا، ہو سکتا ہے واقعی تمہارا اپنا سچ کہہ رہا ہو امام صاحب، میں اس کو صرف ایک دفعہ دیکھنا چاہتا ہوں، معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں نے بہت تکلیف دی ہے اس کو، وہ مجھ سے بار بار رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ مگر میں کسی درندے کی طرح اس کے جسم کے پرہچے اڑاتا رہا۔
وہ بلک رہا تھا، بار بار بس اس کے لبوں پہ تو باقی گردان تھی۔ دیکھو تم سچے دل سے اللہ کے آگے رجوع کرو، اس کے سامنے گر گڑاؤ، اس رب کے سامنے اپنے دل کی ہر بات رکھو۔ میرا اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، 70 مئو سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ وہ تو بڑے سے بڑے گناہ گار بندوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ تم بھی اس سے رجوع کرو، خدا کی ذات پہ بھروسہ رکھو، وہ تمہاری معافی ضرور قبول کرے گا۔ اور تم میری ایک بات یاد رکھنا، جو لوگ صرف اس واحد لا شریک کی ذات کے آگے جھکا کرتے ہیں تو وہ بھی نہایت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ وہ خود تمہارے لیے راستہ پیدا کرے گا اور ایسی جگہ سے روشنی کی کرن پیدا کرے گا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ دوپہر کے وقت طاہر اور احمد صاحب زید کے پاس ہاسپٹل میں اس کے دوست کو چھوڑ کے گھر واپس آئے تھے کچھ دیر کے لیے۔ اس وقت لاؤنج میں سبھی بڑے موجود تھے، آدم سمیت۔ کیا جواب دوں گا میں لوگوں کو ابا جی کہ کیوں میری بیٹی کی بارات نہیں آ سکی؟ کیوں آج کے دن اس کی شادی کینسل ہوئی؟ کس منہ سے میں اب اپنے ملنے والوں کا سامنا کر پاؤں گا؟ احمد صاحب کے چہرے پہ کرب کے شدید تاثرات تھے، جبکہ ہنا کے چہرے کے سامنے بھی آج سے 20 سال پہلے کا منظر کسی فلم کی طرح گھوم گیا تھا جب اس کی بارات نہ آئی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کا دکھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی، وہ ان سب حالات سے گزر چکی تھی۔ ایک ہی دن میں پورا گھر ایک بہت بڑے طوفان کی زد میں آیا تھا۔ احمد کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا، تم پریشان نہ ہو۔ طاہر صاحب بار بار رحم کو فون ملا رہے تھے، جب مسلسل چھٹی بار فون کرنے پر بھی رحم نے فون نہ اٹھایا تو انہوں نے غصے سے اپنا فون سائڈ پہ پھینکا۔ سب کچھ ختم ہو گیا بھائی صاحب، اب کچھ نہیں بچا۔ دادی اور دادا بھی بس خاموش تھے، کچھ بچا ہی نہیں تھا کسی کے پاس کہنے سننے کو۔ آپ لوگ سب آج رات بارات کے فنکشن کی تیاری کریے، جو جیسا طے پایا تھا ویسا ہی ہوگا۔ آدم کی آواز نے لاؤنج میں موجود سبھی افراد کو حیرت و سکتے میں ڈال دیا تھا۔ میر حسین نے ایک نمبر ملا کر اپنا فون کان سے لگایا۔ پہلی ہی بیل پہ فون اٹھا لیا گیا تھا۔ مل گیا تمہیں سکون، مجھے برباد کر کے۔ دوسری طرف سے عاطف شاہ پھٹا تھا، ڈیئر میرے خیال سے تم شاید الٹا بول گئی ہو۔ برباد نہیں، آباد کر کے آباد اس کو آباد کرنا کہتے ہیں۔ تم نے مجھے اجاڑ دیا ہے سویٹ ہارٹ، اگر میں نے اجاڑا ہے تو اب تم میرا آباد کرنے کا طریقہ بہت جلد ملاحظہ کرنے والی ہو۔ وہ شوخی سے بولا تھا، یہ تو وقت بتائے گا کہ کون برباد ہوگا اور کون آباد۔ دوسری طرف موجود جمل کسی شیرنی کی طرح اکڑ رہی تھی۔ چلو پھر ایک کام کرتے ہیں، وقت کو بھی وقت دے کے دیکھ لیتے ہیں۔ میر نے بھی اس کے انداز میں لقمہ دیا۔ بیوٹی اٹریکٹ دا آئی بٹ، جمل چبا چبا کے بولتی، چند لمحوں کے لیے ٹھہر کے دوبارہ سے گویا ہوئی، پرسنالٹی کیپچر دا ہارٹ انڈرسٹوڈ مسٹر۔ میر نے موبائل کو تھوڑا کان سے پرے ہٹایا تھا۔ اس کی چنگاڑتی پھاڑ کھانے والی آواز میں کہی گئی بات سن کے میر نے دوبارہ موبائل کان سے لگایا، بہت محظوظ ہوتے ہوئے اس کی بات کا جواب اپنے انداز میں دیتے ہوئے بولا، ڈونٹ بی سو کوئک ٹو جج می، یو اونلی سی واٹ آئی چوز ٹو سی یو، ڈونٹ بی کنفیوز مائی پرسنالٹی اینڈ مائی ایٹیٹیوڈ بیکاز مائی پرسنالٹی از می اینڈ مائی ایٹیٹیوڈ از ڈیپینڈ آن یو۔ اب کی بار میر کا لہجہ بہت کچھ جتاتا ہوا تھا، یا پھر شاید جمل کو ایسا ہی محسوس ہوا تو وہ اس کے اس انداز سے چڑ کر کہنے لگی، مسٹر میر حنید سادان، لسن ٹو می ویری کیئرفلی۔ کہو جانے میر حنید سادان، ماں بدولت ہی متان گوش ہے۔ میر کا انداز انتہائی سلگا دینے والا تھا دوسرے فریق کو۔ گو ٹو ہیل۔ ریممبر ون مور تھنگ، آئی ڈو ناٹ ہیو این ایٹیٹیوڈ، آئی ہیو اے پرسنالٹی یو کانٹ ناٹ ہینڈل۔ جمل اپنی کہہ کے موبائل غصے سے دیوار پہ دے مارا۔ ڈاکٹر فضا، آپ نے میرے فرینڈ کو بتا دیا ہے نا کہ کل وہ میرے ساتھ گھر جا رہی ہے؟ رحم کافی کا کپ ہاتھ میں تھا، میں گل اور فضا کی ہاسپٹل کے گارڈن ایریا میں ہی آ گیا تھا فضا کے ٹیکس کرنے پہ۔ جی ڈاکٹر رحم، میں نے گل کو بتا دیا ہے۔ اب یہ دیکھیں، آج میں گل کو تھوڑی سی دیر چہل قدمی کے لیے یہاں لے کر آئی ہوں۔ ہاں بہت اچھی بات ہے، اس سے گل کے دل و دماغ کو اچھا اثر پڑے گا۔ گل چلو اب تم بتاؤ تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ باہر کی کھلی فضا میں آ کر یہ سب بہت اچھا لگ رہا ہے۔ گل نے مسکرا کر جواب دیا، ہم کیا گھر جا رہے ہیں؟ مطلب کہ میری ماما کے پاس آپ مجھے لے کر جائیں گے؟ گل کی بات پہ رحم نے چونکہ فضا کو دیکھا، فضا نے رحم کے سوالیہ نظروں پہ محض نفی پہ شانے اچکائے تھے، نفس سمجھی سے تمہیں پتہ ہے تمہاری ماما کہاں ہے؟ رحم اس کو جانتی نظروں سے دیکھتے ہوئے استفسار کر رہا تھا۔ ہاں وہ میرے لیے آج بریانی بنا رہی ہیں۔
مجھے بہت پسند ہے نا، میں جب گھر جاؤں گی تب ماما کے ساتھ اور بابا کے ساتھ مل کر کھاؤں گی۔ اور آپ لوگ مجھے بار بار گل کیوں کہہ رہے ہیں؟ میرا نام تو آیت ہے۔ فضا اور رحم اس کی اگلی بات سن کے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتے رہ گئے تھے۔ ہنا کی ایک نند فلک اور ایک جیر تھے، دونوں ہی ہنا کے ساتھ بہت حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ اس نے بھی کبھی اس کے ساتھ برا برتاؤ یا کسی قسم کی کوئی طاہر کلامی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ احمد صاحب کی فیملی بہت سلجھی ہوئی فیملی ثابت ہوئی تھی اس کے لیے۔ آج فلک رشتے کے لیے کچھ لوگ آ رہے تھے۔ زہرا اور ہنا کی پوری کوشش تھی کہ کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہ رہ پائے۔ وہ دونوں مہمانوں کے لیے ناشتے کا انتظام کرنے میں مصروف تھی کہ کچن میں آئی فلک ان دونوں سے مخاطب ہوئی تھی۔ زہرا بابی اور ہنا بابی، میں آپ لوگوں سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں کہو چندا۔ زہرا کو لگا شاید وہ آنے والے مہمانوں کی وجہ سے نروس ہے۔ لگتا ہے باجی بابی ہماری فلک اب ہم سے ہی شرما رہی ہے، ہنا نے چھیڑا۔ انگلیاں چٹاتی ہوئی فلک پہ ہنا اور زہرا کو پیار آیا۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، کسی اور کو پسند کرتی ہوں، اس نے بغیر کوئی تمہید باندھے کہا۔ فلک نے اپنی بات ایک ہی بار میں کہہ دی تھی۔ جب فلک کی کہی بات پر زہرا اور ہنا پہ تو جیسے حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ کس کی بارات ہے آج؟ پتہ بھی ہے کیا کہہ رہی ہو؟ طاہر صاحب کا سب سے پہلے سکتہ ٹوٹا تھا۔ زمل کی اور کس کی؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، ابھی کل ہی تو اس کی طلاق۔ طاہر صاحب کو آدم کی دماغی حالت پہ شبہ ہوا تھا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ جیسے کہنا کیا چاہتے ہو آدم، کھل کے بات کرو۔ اب کی دفعہ فاطمہ خان کی گرجدار آواز لاؤنج میں گونجی تھی۔ دادی میں جو کہنے جا رہا ہوں اس کو بہت تحمل سے سب سنیں گے اور امید کرتا ہوں جب تک میری بات مکمل نہیں ہوگی کوئی بھی ہاتھے سے نہیں اکڑے گا۔ آدم کا لہجہ ایسا تھا کہ اگلا بندہ کے ٹھٹک کے تھم جائے۔ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ دادی نے گویا گرین سگنل دیا تھا اس کو اپنی بات آزادی سے سب بڑوں کے گوشے گزار کرنے کا۔ زمل کا نکاح جیسے ہوا تھا اور رخصت سے پہلے ہی طلاق ہو گئی ہے۔ آدم آگے کہو، یہ سب تو ہم بھی جانتے ہیں۔ دادی مجھے کیا آپ اس چیز کی وضاحت کر سکتی ہیں کہ اگر نکاح کے بعد رخصت سے پہلے طلاق ہو جائے تو کیا اس لڑکی پر عدت واجب ہے یا نہیں؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مطلب اس صورتحال میں عدت کی شرعی تقاضے کیا ہوں گے؟ دادی نے بہت گہری نظروں سے آدم باقی سبھی افراد کو دیکھا تھا، پھر کچھ دیر بعد بہت ٹھہر ٹھہر کے گویا ہوئی تھی۔ جہاں تک قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر میں اہم مسئلے پر روشنی ڈالتی ہوں تو میری معلومات اور علم کے مطابق وہ رکی تھی اور گہرا سانس لے کر ایک طائرانہ نظر لاؤنج میں سبھی افراد پر ڈال کے دوبارہ سے اپنی بات کا سلسلہ وہیں سے جوڑا تھا۔ اگر کسی لڑکی کا نکاح ہوا ہو اور پھر کسی وجوہات کی بنا پر اس کی رخصتی نہ ہو سکی ہو، اس سے پہلے طلاق یا پھر خلا ہونے کی صورت میں اس لڑکی پر کوئی عدت واجب نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ اگر وہ علیحدہ اکیلے خلوت میں اس مرد سے نہ ملی ہو۔ لیکن اگر ایک دفعہ بھی دونوں فریق خلوت میں ملے ہوں گے جس میں کوئی تیسرا فریق نہ رہا اور ان دونوں کے مابین تعلق بن گیا اور نکاح کے بعد یا رخصتی سے پہلے، تو پھر ایسی صورت میں اس عورت پر عدت گزارنا واجب ہو جائے گا جس کا دورانیہ 3 ماہ پہ ہے۔ مگر اگر وہ لڑکی کبھی بھی اس مرد سے اکیلے میں نہیں ملی، صرف نکاح ہی ہوا ہے، رخصتی بھی نہ ہوئی اور اس سے پہلے ہی طلاق ہونے کی صورت میں اس لڑکی پر عدت واجب نہیں، اس کا نکاح کیا جا سکتا ہے۔ دادی نے اپنی پوری بات بہت تفصیل سے قرآن و حدیث کی روشنی میں مکمل کی تھی اور ایک دفعہ پھر آدم سے مخاطب ہوئی تھی۔ اتنا میرا علم اور معلومات ہے اس کے مطابق میں تمہیں بتا چکی ہوں، اب تم بھی ہماری الجھن کو دور کرو۔ ٹھیک ہے دادی، اس کا مطلب ہے کہ زمل کا نکاح کسی دوسرے مرد سے آج ہونا ممکنات میں سے ہے۔ آدم بہت ہو گیا، پہیلیاں بجھانا بند کرو۔ اب طاہر صاحب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، وہ گرجے تھے۔ زمل کی رخصتی آج میر ہنیت کے ساتھ ہوگی۔ آدم کی بات کو گویا سب کے سروں پہ کسی بارود کی طرح پھٹی تھی۔ آدم زمل ہم بابوش نہیں جو ہم اس کو اس بغیرت اور ذلیل شخص کے ساتھ بیاہ دیں گے۔ دادا نے اپنی بیٹی کو للکارا تھا، زہرا نے اپنی بیٹی کو للکارا تھا۔ زمل میرے لیے بھی میری چھوٹی بہن ہے اور وہ مجھ پہ نہ کل بوجھ تھی اور نہ آج ہے اور نہ کبھی ہوگی۔ وہ بہت ٹھہر ٹھہر کے بولا تھا، اس کو بہت اچھے سے اندازہ تھا اس کے تمام صورتحال کا پہلے ہی ہونے سے۔ تو بالکل بھی میں اب اپنی بیٹی نہیں بیاؤں گا، احمد صاحب بولے تھے، لہجے میں واضح ناراضگی کا عنصر تھا۔ آدم کے لیے چچا اگر میں یہ کہوں کہ میر ہنیت زمل کے لیے پرفیکٹ لائف پارٹنر ثابت ہوگا تو کیا آپ میری اس بات پر یقین کریں گے؟ احمد تو کیا تمہاری اس بات پر گھر کا کوئی بھی فرد یقین نہیں کرے گا؟ طاہر صاحب نے جواب دیا تھا، ان کے دماغ کی شریانیں غصے سے پھٹنے کو تھی۔ میں رات میں میر ہنیت سے مل کر آیا ہوں، وہ اتنا برا نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے اس کو سمجھ لیا ہے۔ تم بالکل ہی اپنے حواسوں میں نہیں ہو آدم۔ ہنا نے اپنی چیخ اس پورے عرصے میں پہلی دفعہ توڑی تھی۔ چچی جو کچھ میں جانتا ہوں وہ آپ لوگ نہیں جانتے۔ میں ابھی اتنا کہوں گا کہ
اگر مجھ پر ذرا سا بھی مان اور بھروسہ ہے تو پھر جو میں کہہ رہا ہوں اس کے لیے راضی ہو جائیں۔ میں آپ سب کو اتنا یقین دلاتا ہوں کہ میر حنیظ جمل کو بہت خوش رکھے گا۔ وجہ بتاؤ تاکہ ہم بھی تمہاری بات کو اہمیت دے کر قبول کر سکیں۔ میں ابھی کچھ بھی نہیں بتا سکتا، وقت آنے پر سب کچھ آپ لوگوں کے سامنے میں خود لے کر آؤں گا۔ اگر آپ سب ہی لوگ ایک دفعہ مجھ پر بھروسہ کر کے دیکھ لیں تو میرا وعدہ ہے کہ ہر نفع نقصان کا ذمہ دار میں خود ہوں گا۔ ٹھیک ہے آدم، میں نے اپنی بیٹی کی ذمہ داری اور سیاہ سفید اس کے بڑے بھائی کے اختیار میں دیا۔ بلاؤ میر حنیظ کو۔ نکابی اور اسی وقت کیا جائے گا۔ احمد صاحب نے آدم کے لہجے میں پائے جانے والی سچائی، کچھ ایسا جو کہ ابھی ان کی سمجھ سے ابھی بالاتر تھا، کو دیکھتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا تھا، مگر کچھ تو ایسا ضرور ہوا تھا جس کی وجہ پر بنا آدم حنیظ کی گارنٹی لیتے ہوئے وثوق سے کہہ رہا تھا۔ آدم کو نظر انداز کرنا احمد صاحب کو ممکن نہ لگا تھا، کیونکہ وہ آدم کو اچھی طرح سے سمجھتے تھے۔ وہ کوئی بھی کام بغیر سوچے سمجھے کرنے والا مرد نہیں تھا۔ نکاح ہو چکا تھا۔ ظہر کے بعد سب کے چہروں پہ خوشی واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی، غم کے بادل چھٹ چکے تھے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بس ہم اشرف المخلوقات کو تھوڑا سا صبر اور برداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پریشانیاں بھی انہی کو دیکھتا ہے۔ جو لوگ اس کی ذات پر یقین رکھتے ہیں اور پریشانی دینے والا بھی وہی ہے اور بے شک اس کو دور کرنے والا بھی۔ آدم طاہر صاحب سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اس نے ہنا کو اپنی طرف آدھا دے کر بات کو جلدی سے سمیٹا، فون بند کر کے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ آدم، وہ مان نہیں رہی، ضد پہ آ گئی ہے کہ دلہن نہیں بنے گی، پارلر نہیں جائے گی۔ پارلر جانے کو تو پہلے ہی دیر ہو چکی ہے اور اب ویسے بھی ٹائم بہت کم بچا ہے۔ میں اس کو اتنی دیر سے تیار کر رہی ہوں پارلر جانے کے لیے، مگر وہ ہے کہ جانے کو راضی ہی نہیں ہو رہی۔ بس ایک ضد پہ کمر کاسی ہے کہ نہ دلہن بننا ہے اور نہ ہی پارلر جانا ہے۔ اور جب میں نے بہت غصہ کیا تو آخر میں اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے یہ شادی ہی نہیں کرنی۔ ہنا ہامتے ہوئے آدم کے پاس پریشانی سے آئی تھی۔ کہاں ہیں وہ بھی؟ آدم کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے کہ مقابل کسی بھی قسم کا کوئی اندازہ نہ لگا سکتا تھا۔ بیٹا کہاں ہوگی؟ اپنے کمرے میں ہے، آپ آئیے میرے ساتھ۔ یہ کہتا ہوا وہ آگے بڑھ کے کیا ہوا ہے؟ آدم کی کرجدار آواز پہ خرم نے روتے ہوئے چہرہ اٹھا کے دیکھا کہ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ وہ شکوہ کے نہ آنکھوں سے آدم کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ہنا کو دیکھ کے آدم کے ساتھ خرم کو کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ وہ اٹک اٹک کے اپنی بات کہہ رہی تھی۔ تیار کیوں نہیں ہو رہی ہو؟ آدم کے لہجے میں حقیقت کا عنصر نمایاں تھا۔ میں بس ابھی وہ بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتی آدم کو ایک عجیب سے احساس میں گرفتار کر رہی تھی۔ چچی میں لے کر جاتا ہوں اس کو پارلر، آپ اس کو جلدی سے بھیجیں، میں انتظار کر رہا ہوں باہر۔ خرم اسٹیج پہ دلہن بنی بیٹھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ڈریس وہی تھا جو آدم نے اس کو بارات کے فنکشن کے لیے دلایا تھا۔ وہ بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ دلہن کا روپ اس پہ ایسا چڑھا تھا جیسے کوئی افسر ہو یا پھر کسی ریاست کی شہزادی۔ ہال میں موجود سبھی افراد دلہا دلہن کی جوڑی کو سراہ رہے تھے اور کچھ رشک بڑی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ہال میں آئے ہر ایک فرد کے لبوں پر تعریف اور ستائش تھی۔ ان دونوں کے لیے کچھ ہی دیر میں رخصتی کا شور اٹھنا شروع ہو چکا تھا۔ جاؤ آدم، اب تم خود ہی جا کر زمر کو منا کر لاؤ گے اس نکاح کے لیے۔ ڈائننگ روم میں سب بڑوں کے ساتھ میر حنیظ اور اس کے پیرنٹس بھی براجمان تھے۔ آدم نے میر اور اس کے گھر والوں کے آنے سے پہلے سب گھر والوں کو میر کے ساتھ نرمی برتنے کا کہا تھا، مگر اس کے باوجود بھی بس اتنا ہی ہوا تھا کہ سب میر اور اس کی فیملی سے سلام دعا کرنے کے بعد بے تاثر چہرے لیے بیٹھے رہتے، جیسے کوئی دوسرا موجود ہی نہ ہو کمرے میں۔ ٹھیک ہے، میں اس کو لے کر آتا ہوں۔ آدم کو پوری امید تھی کہ زمل مان جائے گی۔ ناک کھٹکے کی آواز سن کے زمل نے بہت تیزی سے اپنے آنسو پہنچے تھے۔ وہ کمرے میں ایک کونے میں گٹی بنی فرش پہ بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے نہ جانے کب سے رو رہی تھی۔ جی آ جائیے۔ دوسری طرف ناک ہونے پہ اس نے گویا اجازت کا پروانہ تھمایا تھا آنے والے کو۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ کچھ لمحے کے لیے تو اندھیرے نے اس کی آنکھیں چندیا کے رکھ دی تھی۔ زمل کہاں ہو تم؟ مجھے اندھیرے میں کچھ بھی سجائی نہیں دے رہا۔ زمل نے آدم کی آواز سن کے واپس اپنا سر گھٹنوں میں گرا لیا تھا، بغیر کوئی جواب دیے، جیسے چاہ رہی ہو کہ آدم اس کی خاموشی محسوس کر کے واپس چلا جائے۔ آدم نے آگے بڑھ کے سیدھے ہاتھ کی مدد سے الیکٹرک سوئچ ٹٹول کر لائٹ جلائی تھی۔ سیکنڈز میں پورا کمرہ دودھیا روشنی میں نہا گیا تھا۔ زمل آدم بس دکھ سے اتنا ہی کہہ پایا۔ وہ کونے میں دبکی سے سسکیاں بھرتی زمل کو دیکھ کے گہرے سمندر میں ڈوب گیا۔ میری بہن ہو، اتنی جلدی ہمت ہار گئی ہو؟ وہ بھی اسے تھوڑا سا فاصلہ قائم کر کے دو زانوں بیٹھ گیا تھا اور پھر اس کے سر پہ شفقت بڑا ہاتھ آگے گویا ہوا تھا۔ آدم بھائی، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ میں نے تو کبھی کسی کو برا نہیں چاہا،
تو پھر قسمت نے میرے ساتھ ہی اتنا بڑا مذاق کیوں کیا، اتنا بڑا کھیل کیوں کھیلا؟ ارے ایسا کون سا گناہ کیا ہے میں نے جس کی سزا مجھے آج اس طریقے سے ملی ہے؟ زمل میں تمہارا دکھ سمجھ سکتا ہوں، مگر ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ جو بھی کرتا ہے اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ہی چھپی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے جس کو ہم اپنی تباہی سمجھ رہے ہوں اس میں ہمارے لیے اللہ نے کوئی بہتری رکھی ہو۔ آدم اس کو بہت شفقت سے سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔ زمل کی ٹوٹی بکھری حالت اور احساسات کو محسوس کر کے خود بھی اندر تک دکھی ہو چکا تھا۔ زمل کو اس کا لہجہ زندگی سے پہلی بار بھیگا بھیگا سا لگا تھا۔ زمل تم مجھے اپنا کیا سمجھتے ہو؟ اس نے اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے تمہید باندھنا ضروری سمجھا تھا۔ آدم بھائی اس طرح کے سوالات نہ کریں، مجھے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ آپ میرے لیے میرے بڑے بھائی کا درجہ رکھتے ہیں۔ اگر واقعی ایسا ہے کہ میں تمہارے لیے ایک بڑے بھائی کا مقام رکھتا ہوں تو کیا اگر آج میں تم سے ایک فرمائش کر سکتا ہوں، صرف ایک، کیا تم اپنے اس بڑے بھائی کی فرمائش پوری کرو گی؟ زمل نے اس کی آنکھوں میں خود کے لیے فکر اور پریشانی کا عنصر دیکھا تھا۔ وہ پھر بڑی مشکل سے اپنے اندر بولنے کی سکت پیدا کر پائی تھی۔ آدم بھائی آپ جو بھی کہیں گے اگر میرے بس میں ہوا تو میں ضرور پورا کروں گی۔ وہ سوجی سوجی آنکھیں بے دردی سے رگڑ کے بولی۔